الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق اللہ العظیم. محترم دینی اور ایمانی بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے احکام و مسائل کیا ہے، قربانی کن کن جانوروں کی کرنی چاہیے اور کن کن جانوروں کی قربانی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، قربانی کے جانوروں کی کیا کیا شرائط ہے، میں اس کی مختصراً تفصیل پیش خدمت کر رہا ہوں. نمبر ایک، قربانی صرف مصنع جانوروں کی ہی جائز ہے. اگر تنگی کی وجہ سے مصنع جانور نہ مل سکے تو پھر بھیڑ یعنی دمبا جذعہ کی قربانی جائز ہے. جذعہ بولتے ہیں ایک سال مکمل کر لے، دوسرے سال میں داخل ہو جائے. احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. نمبر 1، کوئی جانور واضح طور پر کانا ہو. نمبر 2، کوئی جانور واضح طور پر بیمار ہو. نمبر 3، کوئی جانور واضح طور پر لنگڑا ہو. نمبر 4، کوئی جانور بہت زیادہ کمزور ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ کٹے جانور کی قربانی سے منع فرمایا. اسی طرح حضرت علی کی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور میں آنکھ اور کان دیکھے. یہ بات یاد رہے، اس بات پر تمام علماء اور تمام مجتہدین متفق ہیں کہ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طرح حضرت عبید بن فیروز تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے کہا: مجھے ایسا جانور بھی ناپسند ہے جس کے دانت میں نقص ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.